ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم قيام الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. میرے محترم سامعین، جیسا کہ برابر معرفت الہی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارشات کی جا رہی ہیں اور ہو رہی ہیں کہ معرفت ہے تو ہر عمل فائدہ مند ہے، معرفت ہے اور معرفت ٹھیک ہے، معرفت صحیح معنوں میں ہے تو ہر عبادت بھی فائدہ دے گی، ہر عمل بھی فائدہ دے گا، ہر عمل بھی کارآمد ہوگا۔ اور اگر معرفت میں کوئی کم و بیشی پائی گئی، پیدا ہو گئی کوئی کم و بیشی، تو ہر عمل اس کے بندے کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو لہذا عمل کرنے سے پہلے، عبادات کرنے سے پہلے، عمل کے میدان میں آنے سے پہلے ضروری اور واجب یہ ہے کہ اپنی معرفت کو ٹھیک کر لیا جائے۔ اور معرفت ٹھیک کرنے کا بہترین جو ہے وہ طریقہ قرآن کے پاس ہے۔ قرآن کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں کہ اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرنا، اپنے عقیدوں کو صحیح بنانا، اپنی معرفت میں اضافہ کرنا، اپنی معرفت کو درست بنانا اور درست سمت لے کے اپنے عقیدوں کو لے کے جانا، اور اپنے نظریات اور عقائد کو صحیح درست بنانا، تو یہ قرآن کا کام ہے۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، ائمہ اطہار علیہ السلام کے فرامین کے ذریعے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے ہم اپنے عقیدوں کو صحیح، درست اور بہترین اور اچھے سے اچھا بنا سکتے ہیں۔ تو لہذا معرفت الہی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور معرفت الہی وہ فائدہ دے گی جو ٹھیک ہوگی، جو صحیح معنوں میں بہترین معرفت الہی ہوگی اور بلند درجے کی ہوگی۔ تو تب ہمیں اپنے کیے ہوئے اعمال کا، عبادات کا پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں کیا ہے، ہمیں اجر ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق آج گزارش صرف اتنی کرنی ہے کہ دو عقیدے ہیں جو پائے جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق، ایک جبر کا عقیدہ ہے اور ایک تفویض کا عقیدہ ہے، اور یہ دونوں عقیدے باطل ہیں۔ جبر کا عقیدہ بھی باطل ہے اور تفویض کا عقیدہ بھی کیا ہے، باطل ہے۔ جبر کے مطلب یہ ہے، جو جبر کا عقیدہ ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ ان اللہ اجبر العباد علی المعاصی وعاقبہم علیہا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو مجبور کر دیا ہے گناہ کرنے پر، یعنی بندے گناہ کرنے میں مجبور ہیں، ان کا اپنا کوئی قصور نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، ان کا کوئی دخل نہیں۔ جو وہ گناہ کر رہے ہیں وہ مجبور ہیں یہ گناہ کرنے میں، اللہ نے ان کو مجبور کیا ہوا ہے۔ وَعَاقَبَهُمْ عَلَيْهَا، اور اب جو وہ یہاں گناہ کر رہے ہیں دنیا میں، قیامت کے دن ان گناہوں کی سزا اللہ ان بندوں کو دے گا۔ تو یہ عقیدہ جو ہے یہ جبر کا عقیدہ کہلاتا ہے، اور ایسی باتیں خدا کے متعلق کہنا یہ کبھی ہے، یہ کیا ہے، کبھی ہے۔
یہ کبھی ہیں، یہ کبھی ہیں. یہ تو آج دنیا کی جو ہماری حکومتیں بھی چل رہی ہیں ان کے قانون بھی نہیں اس بات کے قائل، اور نہ یہ کہتے ہیں. آج کی دنیا کی چھوٹی چھوٹی جو حکومتیں چل رہی ہیں ان کے بھی قانون یہ نہیں کہتے کہ ایک طرف سے وہ جرم کو ایک طرف سے انہوں نے کہ وہ جرم پہ مجبور کریں، اور دوسری طرف کیا ہے اسی جرم پر ان کو مجرموں کو، گناہ گاروں کو سزا بھی دیں. تو یہ بات عقلاً بھی عقل کی بنا پر بھی یہ بات جو ہے یہ فکر، یہ نظریہ کبھی ہے. یہ بات کبھی ہے اللہ کے حق میں کہنی کہ اللہ نے بندوں کو مجبور کیا ہوا ہے، اب جو گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کی اللہ ان کو سزا بھی دے گا. تو یہ عقیدہ کبھی ہے، یہ باتیں خدا کے حق میں کہنا کبھی ہے. فرض کریں اگر یہ عقیدہ جن کا عقیدہ یہ ہے، جو یہ اس عقیدے کے قائل ہیں، اگر یہ صحیح مانا جائے تو پھر اس سے کیا لازمات ہے؟ شریعت کا بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ بھی فوت ہو جائے گا. اس لیے کہ ایک طرف تو اللہ نے بندوں کو مجبور کر رکھا ہے گناہ کرنے پر، اور دوسری طرف شریعت بھیج کے اس میں اللہ کیا گناہ کرنے سے منع کر رہا ہے کہ تم نے گناہ نہیں کرنے، تم نے برے کام نہیں کرنے، تم نے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے. تو جب بندے اب گناہ کرنے میں مجبور ہیں تو پھر شریعت بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ختم ہو گیا. شریعت بھیجنے کا جو مقصد وہ فوت ہو گیا. اور کل قیامت کے دن بندوں کو بھی یہ کہنے کا حق ہوگا کہ مالک جب ہم مجبور تھے، تو نے ہمیں مجبور پیدا کیا تھا گناہ کرنے پر، تو آج ہمیں سزا کس بات کی دے رہا ہے؟ آج ہمیں سزا کس بات کی دے رہا ہے؟ جبکہ ہم مجبور تھے گناہ کرنے پر. اگر ہمارے اختیار میں مالک ہوتا تو ہم گناہ نہ کرتے، اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم برائیوں سے بچتے. چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا، ہم مجبور تھے، تو اس لیے گناہ کیے. اب جب گناہ کیے تو ہمیں سزا کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ ہم مجبور تھے. تو بندوں کی حجت پوری ہو جائے گی، بندے اپنی طرف سے یہ حجت پیش کر سکیں گے. تو لہٰذا ثابت یہ ہے قرآن کی روشنی سے، فرامین کی روشنی سے، پیغمبر کی احادیث کی روشنی سے. اور قرآن میں اللہ نے صراحتاً صریح طور پر حضرت انسان کو کہہ دیا ہے، اللہ نے اس کا اعلان کر دیا کہ میں نے تم کو مجبور پیدا نہیں کیا، میں نے تم کو مختار پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں پورا اختیار دیا ہے، تمہاری مرضی ہے، ہدایت کے راستے پہ چلو، تمہاری مرضی نافرمانی کے راستے پہ چلو. ہدایت کے راستے پہ چلو گے تو میرا قرب، میری رضا پاؤ گے، اپنی جنت میں جاؤ گے. اور اگر نافرمانی کے راستے پہ چلو گے، شیطان کے راستے پہ جاؤ گے، تو پھر کیا ہے؟ جہنم کے آخری اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم کا ٹھکانہ ہوگا. جہاں شیطان ہوگا وہیں تم ہوگے. تو لہذا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام آقا و مولا فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کہا الذی دانا بہ اخطا، جس کا یہ عقیدہ ہے، یہ جس کا یہ نظریہ رہا کہ ہم اپنے گناہوں میں مجبور ہیں، الذی دانا بہ اخطا، تو اس کا یہ عقیدہ باطل ہے. اور گویا اس نے خدا کی ذات پر ظلم کیا ہے، اور اس نے خدا کی ذات پر جھوٹ باندھا ہے. اور اللہ نے قرآن میں سورہ کہف کے اندر خود اس عقیدے کو رد فرمایا ہے. فرمایا وما یظلم ربک احدا، وما یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. خدا کسی پر کیا ہے؟ ظلم، زیادتی نہیں کرتا. کہ اگر کہ ایک تمہیں گناہ کرنے پہ مجبور بھی کیا ہوا ہے اور دوسری طرف قیامت کے دن تمہیں سزا بھی دے گا، تو یہ کیا ہوگی؟ زیادتی ہوگی. تو اللہ زیادتی سے، ظلم سے پاک و پاکیزہ ہے، اس کی ذات پاک و پاکیزہ ہے، اس کی ذات. تو اللہ کا عدل کیا ہے؟ اللہ کا عدل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
اللہ نے کسی بندے کو بھی، اللہ نے کسی کو بھی کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف دی ہے نا، کوئی چھوٹے سے بھی عمل کی تکلیف دی ہے یا پابند بنایا ہے، تو اس کی پہلے کیا ہے تکلیف، اس کی پہلے طاقت کو دیکھا ہے۔ اللہ نے ہر بندے کو اس کی طاقت کو دیکھ کر اس کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی تکلیف دی ہے۔ ہر بندے کی طاقت کو دیکھ کر کیا ہے اس کو اللہ نے پھر پابندی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم اپنے افعال میں مختار ہیں، مجبور نہیں ہے۔ تو لہذا جبر کا عقیدہ خدا کے متعلق رکھنا کیا ہے؟ یہ باطل عقیدہ ہے، اور معصوم فرماتے ہیں یہ کفرانہ عقیدہ ہے، یہ کفر ہے، کفرانہ عقیدہ ہے۔ تو جبر کا عقیدہ باطل ہے۔ ہم اپنے افعال میں کیا ہے؟ مختار ہیں، مجبور نہیں ہے۔ اور دوسرا عقیدہ تفویض کا ہے۔ دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ تفویض کا۔ تفویض کا مطلب یہ ہے، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے ہیں، تفویض کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے، اس کائنات کا سارا نظام جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی نبی یا امام کے سپرد کر رکھا ہے، اپنی کسی حجت کو دے رکھا ہے، اور خود ہاتھ یوں سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ساری کائنات چل رہی ہے، اس کو جو چلا رہا ہے وہ خدا کی حجت چلا رہا ہے۔ خدا نے یہ سارا نظام اس کے سپرد کر دیا ہوا ہے۔ یہ خلق موت کے امور، یہ رزق کے امور، یہ مخلوقات کے امور جتنے بھی ہیں، کائنات کے نظام، بارش برس رہی ہے، سورج چڑھ رہا ہے، چاند چڑھ رہا ہے، ستارے نظام، یہ ساری کائنات کا جو بھی نظام ہے، پورا جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سارا نظام حجت کے سپرد اللہ نے کر رکھا ہے، اور وہ حجت دیکھ بھال کر رہی ہے اور وہ چلا رہی ہے۔ تو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، عالی مقام امام، فرماتے ہیں یہ عقیدہ باطل ہے، اور یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، اور ہمارے شیعوں، ہمارے محبوں، تم نے اس عقیدے سے پرہیز کرنی ہے، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اللہ خود خالق ہے، اللہ اس کائنات کا خالق ہے، اور وہ خود ہی رب ہے۔ الحمدللہ ہے رب العالمین۔ ہم پنجگانہ نماز میں جب نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، بسم اللہ کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام کی تمام تعریف اللہ کی ذات کے لیے، جو عالمین کا، اس عالم کا نہیں، اس دنیا صرف جہان کا نہیں، جو تمام عالمین کا کیا ہے؟ رب ہے۔ وہ تمام عالمین کے نظام کو خود چلا رہا ہے، خود چلا رہا ہے۔ تمام عالمین، جتنے عالم ہیں، لاکھوں عالم ہیں، ہزاروں عالم ہیں، جتنے اور جہان ہیں، سب جہانوں کا رب وہی ذات ہے، اور وہی چلا رہا ہے، اور اسی کے امر سے چل رہا ہے۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے، وہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری کائنات جو ہے، یہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فضیلت ہے، اور بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو کسی نبی یا کسی فرشتے کے صدقے یا ان کی ذات کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ صرف شرف حاصل ہے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی پاک اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ کا یہ کیا ہے؟ شرف حاصل ہے۔ یہ شرف ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو، کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو اپنے پیارے نبی آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی پاک اہل بیت اطہار کے صدقے میں اس پوری کائنات کو کیا ہے؟ خلق فرمایا ہے۔ جیسا کہ خداوند متعال نے حدیث قدسی میں خود اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، کہ حبیب اگر آپ نہ ہوتے میں افلاق کو کبھی خلق نہ کرتا۔ یہ ساری کائنات حبیب میں نے آپ کے صدقے میں پیدا کی ہے۔ اور حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں اور پڑھا بھی کریں، ساری بھری ہوئی ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا شمس مضیہ ولا قمرا منیرا ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت القصہ، کہ میں یہ آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، میں زمین کو پیدا نہ کرتا، میں سورج چاند کو پیدا نہ کرتا، میں نے ان دریاؤں اس کائنات کی کسی شے کو بھی میں پیدا نہ کرتا، ان سب کو پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے، تو کیا ہے؟ ان 5 انوار کے صدقے میں،
جو چادر کے نیچے تشریف فرما ہے مولا محمد مصطفیٰ اور ان کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس ساری کائنات کا خالق اللہ ہے اور اس ساری کائنات کو چلا رہا ہے، نظام کو خود، اس کی نگہبانی خود خالق کی ذات کر رہا ہے. اور یہ ساری کائنات کو پیدا جو فرمایا اللہ کی ذات نے، یہ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں. اور اب تک جو یہ کائنات آباد ہے اور قائم ہے اور سلامت ہے اور آباد ہے اور بعد قیامت تک رہے گی، قیامت تک اس کا ہے. تو یہ اب تک جو آباد ہے اور سلامت ہے، آسمان سلامت ہے، زمین سلامت ہے، نظام سلامت ہے، ہر چیز سلامت ہے، نعمتیں ان کا جو ہے وہ ان کی فراوانی پائی جاتی ہے، نعمتیں جو ہیں برقرار جو ہیں وہ جاری ساری ہیں اور نظام چل رہا ہے، ہر شے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، ہر ایک کو رزق اس کو مل رہا ہے. تو یہ کس کے صدقے میں؟ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں. وَبِيُمْنِهِ روز کل ورا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں یہ کائنات آباد ہے، امام کے صدقے میں یہ زمین کا نظام آباد ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں یہ آسمان آباد ہیں، عرش آباد ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں یہ کائنات مخلوق کو، ہر مخلوق کو اس کا رزق مل رہا ہے. شب قدر فرشتے جو نازل ہوتے ہیں زمین پہ آتے ہیں، وہ کس کے پاس آتے ہیں؟ پورے سال کا جو اللہ جو پورے سال کے امور مقدر فرماتا ہے، تو وہ سارے پورے سال کے جو امور اللہ شب قدر میں مقدر فرماتا ہے، وہ لے کے امام، وہ کس کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے پاس آتے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائے جاتے ہیں کہ اللہ نے اس آنے والے سال کے لیے یہ سب وہ امور ہیں جو مقدر فرمائے ہیں. امام اس پر نظر فرماتے ہیں. تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے یہ کائنات آباد ہے. اور آل محمد کے طفیل میں یہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ فضیلت ہے، اور بہت بڑی فضیلت کہ اس ساری کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل میں. ان کے وجود کے صدقے یہ ساری کائنات پیدا کی گئی ہے، اور ان کے وجود کے صدقے یہ ساری کائنات اب تک کیا ہے؟ آباد بھی ہے، اور جب تک یہ خدا کو منظور ہے. تو امام علی رضا علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبر کا عقیدہ رکھنا باطل ہے، اور جبر کا عقیدہ یہ کفرانہ عقیدہ ہے کہ بندے اپنے گناہوں میں مجبور ہیں اور اللہ ان کو ان گناہوں کی ان کو قیامت کے دن سزا دے گا. یہ جبر کا عقیدہ اور یہ باطل ہے، اور یہ کبھی ہے کہنا خدا کی ذات میں اور سوچنا بھی خدا کے متعلق کہ خدا ایسا کرے گا. اور دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ تفویض کا، خلق و موت رزق کا عقیدہ جو ہے کہ یہ سب اللہ نے اپنی حجت کے سپرد کر دیا ہوا، اب بس اللہ تو ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا ہے، ایک کونے لگ گیا ہے. تو یہ بھی عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ باطل ہے، اس لیے کہ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے. تو ہمارے شیعوں، ہمارے محبوں، ایسے عقیدے سے پرہیز کرنا، ایسے عقیدے سے دور رہنا. تو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں عقیدوں کی وضاحت فرما دی. تو لہذا ہم نے عقیدہ جبر سے بھی بچنا ہے، ہم نے عقیدہ تفویض سے بھی بچنا ہے. اور حقیقت میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ نظام، یہ کائنات کا اللہ خالق ہے، اللہ رب ہے، اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور یہ کائنات پیدا کی گئی ہے یہ آل محمد کے طفیل صدقے میں پیدا. اور یہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی فضیلت ہے کہ اس کائنات کو ان کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہے، اور یہ کائنات اب تک موجود ہے اور اسے قیامت تک آباد رہنا ہے. ایک خاص مقرر وقت تک وہ اپنی آخری حجت کے طفیل کے صدقے یہ کائنات آباد ہے. امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کے وجود کے طفیل کے صدقے وَبِيُمْنِهِ روز کل ورا. تو لہذا یہ دونوں عقیدے باطل، اور ہمیں ان دونوں عقیدوں سے کیا ہے؟ دور رہنے کا حکم ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا عینا حتی
تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا.